آپ ارشاد فرما دیں. سبحان میں بھی آ چکے ہیں. لبیک رمضانی کسوٹی. مرحبا مرحبا. نہیں پہلا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ مشکل ہے یا آسان ہے, ایسا بھی سوال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہمارا تو یہی ہے نا کہ سیکھنا سکھانا, معلومات ملے, اس میں مشکل آسان کیا ہے؟ خیر اللہ پاک آسانی فرمائے اور دعا کرنی چاہیے. یہ وقت چلنا چاہیے. نہیں, وقت تو چلنا چاہیے. یہ 22 سیکنڈ میں شروع کیے. ویسے یہ جو وقت چلانے والے افراد ہوتے ہیں نا, یہ بہت معاون ہوتے ہیں, بڑے آرام سے وقت چلتا ہے. اس سے پہلے 2 باتیں بھی ہو جاتی ہیں. 2 باتیں ہم نے اور بڑھا دی ہیں کیونکہ ابھی ٹائم جاری ہے. آپ کی جو مرادی شے ہے کیا وہ مقام ہے؟ جی نہیں. وہ پھر کتاب ہے؟ جی نہیں. رحمت رب کی لٹانے مقام نہیں ہے وہ, اور کتاب بھی نہیں ہے. کیا وہ کوئی نوری مخلوق ہے؟ کو مٹانے یعنی فرشتے وغیرہ, یہی آپ کی مراد ہے نا؟ نوری مخلوق بولا ہے. جی نہیں, جی نہیں. فرشتے نہیں ہیں. مقام بھی نہیں ہے اور کتاب بھی نہیں ہے اور یہ کیا وہ انسان ہے؟ جی ہاں. چلیے جی 3 سوال تو ایسے ہی چلے گئے. کیا بات ہے. صاحب مزار ہیں؟ جی ہاں. اس میں جو ہے وہ بھائی نمبر آپ لوگ بھائی ٹائم چلا رہے ایسے کہاں سے سوال ہو گیا ابھی وہ جواب دے رہے اور ٹائم چل رہا ہے, یہ غلط بات ہے. اس پہ مجھے بونس میں 2 سوالات آپ کو ویسے دے دینے چاہیے, اتنی غلطیاں. اصل یہ سوال جو ہے نا تھوڑا ٹپیکل ہے, یہ صاحب مزار والا بھی یوں آج جو ہے نا سمجھے بالکل انوکھی ہے, جو اب تک جو ہے نا یہ ہوئی نہیں ہے. اچھا وہ صاحب مزار ہونے میں یعنی آپ کا یہ سوال بھائی مائنس کیجئے بھائی. حضرت جناب پی سی آر والے اسلام بھائی, عاشق رسول اسلام بھائی کرم فرمائے, مائنس کرے, 0.4 کرے, جلدی کیجئے بھائی. یہ سوال کا فرمائے کہ وہ شمار نہیں ہوا. انہوں نے یہ ٹائم اتنی جلدی نہیں چلاتے. انڈرسٹینڈنگ یعنی یوں تو نہیں ہے ہماری, لیکن تھوڑا تجربہ ہے, آرام سے چلے گا ٹائم. اچھا مجھے جو نا حاجی امین تھوڑا یہ تبدیل کرنا پڑے گا, شروع سے کرنی پڑے گی. شروع سے کرنی پڑے گی. دیکھیے بھائی بتا دیتا ہوں میں. چلے بھائی سارے سوالات واپس لیجئے آپ. آگے سارے سوالات واپس لیتا ہوں. سارے سوالات واپس. حاجی امین میں نے سوچا تھا اولو العزم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام, اور میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب مزار کا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو میرا ذہن چلا گیا تھا اس سوال کے جواب میں. آپ مجھ سے پہلے اولو العزم 5 انبیاء کرام. آپ نے 5 سوچے تھے. میرے ذہن میں ایک گمان تھا کہ کبھی آپ جمع میں سوچیں گے. نوری مخلوق میں نے جو کہا تھا نا, اس میں میرا جو ذہن میں تھا نا وہ تھا مرسلین ملائکہ, صرف ملائکہ نہیں, مرسلین ملائکہ ذہن میں تھا کہ آپ جمع کا بھی کر سکتے. اس لیے میں نے پہلا سوال پوچھا تھا مشکل ہے یا نہیں, کیونکہ ایک مرتبہ آپ کو میں حاجی امین بتاؤں ہوا کیا, خصوصی میں مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا, تو اس میں انہوں نے جانشین حضور نے مقام پتہ کیا سوچا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس جگہ پر مزار شریف بننا ہے وہ مقام. یوں بھی ہوتا ہے. جی حضور اب دوبارہ وقت چلائیں. آج یہ لائیو ہے نا, تو ہم کچھ ایسا دونوں شخصیات سے عرض کریں گے کہ تاکہ ہماری جو ناظرین ہیں نا وہ بھی پہنچ جائیں, یہ کیونکہ ہم گھروں میں بھی مقابلہ ہوتا ہے نا. یہ مہربانی, جزاک اللہ, حاجی امین کے کہنے کا مقصد یہ کہ آسان ہونا چاہیے. جیسا بندہ دیکھ کر ہی بات بھائی 2-5 سوال میں پہنچ جائیں بس. یہ کیا زبردست بات ہے. جی چلیں حاجی امام, چلیں سوال کریں. چلیں. کیا وہ انسان ہے؟ جی نہیں. کیا وہ کتاب ہے؟ جی نہیں. یا اللہ, یہ اتنی آسان تو اچھا
क्या वो मकाम है? जी नहीं। क्या वो फरिश्ते हैं? जी नहीं। अल्लाह, ये कैसे आसान लेकर आ गए यार आप। फरिश्ते भी नहीं है, इंसान भी नहीं है, मकाम भी नहीं है, और क्या नहीं है? किताब भी नहीं है, चारों में नहीं है। क्या वो जमाना है? जी नहीं। जी, जमाना भी नहीं है, जमाना भी नहीं है। हाँ, ये भी हो सकती हैं चीजें। क्या वो जानदार है? जी हाँ। क्या वो हयावान यानी जानवर है? जी हाँ। क्या उस जानवर को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कोई खास निस्बत हासिल है? जी हाँ। अच्छा, क्या उस जानवर का नाम या से आता है? जी नहीं। अच्छा, फिर उस जानवर का नाम काफ से आता है? जी हाँ। आप मेरे गुमान के मुताबिक आपके मुरादी जो वो मुबारक जानवर है वो कस्वा है। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, क्या हाजी अमीन का अबे भी आसान शुक्रिया। थी ना? हाँ जी जी, हाजी अमीन का भी शुक्रिया। थोड़ा इस बारे में तारुफ भी हो जाए ना कि ये जो मुबारक जानवर है कस्वा, ताकि हमारे मदनी चैनल के नाजरीन के भी मालूमात में इजाफा। कस्वा जो हमारे प्यारे अका अलैहिस्सलाम की जो ना ये ऊँटनी थी, सवारी थी, इसे अपने जब हिजरत के वक्त जो है वो जो हमारे अका अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ ले गए थे तो उस वक्त जो है लोगों का मुतालबा था कि हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ आए। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कस्बा जहाँ ठहरेगी मैं वहीं उतरूंगा। तो खैर अल्लाह की शान कि कस्बा उठनी जो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान अली शान के पास ये बैठ गई और वहीं जो है वो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फिर क़याम फरमाया। और ये जो मकाम है, मैंने कहा लगा तो ये भी अर्ज कर दूं, ये मकाम वो है कि तुबा हुमयरी एक बादशाह था। हमारे आका अलैहिस्सलाम के मदीना मुनव्वरा पहुंचने से तकरीबन 1000 साल पहले उस शख्स ने जो है वो इरादा किया कि उस बादशाह ने इरादा किया मैं जो अपनी सल्तनत का दौरा करूं या दुनिया का दौरा करूं। तो खैर अब कई लोगों का उसके साथ लश्कर था। अब उसमें जो है एक उलमा की भी जमात थी, तो अतिबा की भी जमात थी और बाकी जो है वो मुसल्लह फौज सारी थी और तकरीबन लाख के लगभग या कहते हैं कि इतना बड़ा लश्कर था, ये इतना बड़ा काफिला। अब ये चले, अब ये जब हरम मक्का पहुंचा ये बादशाह, चूंकि ये बादशाह जहां भी जाता तो लोग इस काफिले को देखने के लिए आते थे और बादशाह जो है वो ठीक ठाक जो है वो अपना माल लुटाता था, लोगों में माल तकसीम करता था। अब जब ये बादशाह हरम मक्का पहुंचा तो यहां जब वैसे कोई देखने ना आया, बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कौन सी जगह है कि मैं जो वो दुनिया भर का चक्कर लगा रहा हूं और लोग मुझे इतना देखने के लिए मेरे शानदार काफिले को, तो यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आया। तो बादशाह ने जो है वो वजीर आजम से पूछा कि ये क्या माजरा है कि यहाँ क्यों कोई नहीं आया। तो वजीर आजम ने कहा कि हुजूर दरअसल जो ना यहाँ एक ऐसा मकाम है, एक खाने काबा, कि जिसके मुतवल्ली की ज़ियारत जो ना लोग अपनी सादत समझते हैं। तो यूं जो ना यहाँ आपके लश्कर इनके नजदीक कुछ भी नहीं है। तो अब जो बादशाह के ज़हन में, बादशाह ने कहा कि अच्छा ये बात है। तो बादशाह ने फौरी नियत की बादशाह ने कि मैं जो है वो इस मकाम को माज़अल्लाह शहीद कर दूंगा, खाने काबा को। अब इधर इसने इरादा किया और इधर जो है इसकी नक्सीर फूटना शुरू हो गई और नाक और मुंह से खून आना शुरू हो गया। अब चूंकि वो इनके काफिले के साथ जो वो तबीब भी थे, डॉक्टर्स भी थे, अब सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने इलाज किया मगर वो फायदा ना हुआ। अब इसी तरह जो ना वो करते करते शाम गुजर गई या अगले दिन सुबह हो गई। तो
تو اب جو علماء میں جو سب سے بڑے تھے عالم ان کو بلایا گیا. تو انہوں نے جو نا بادشاہ کو دیکھ کر کہا کہ مرض جو نا یہ زمینی نہیں ہے, یہ سماوی مرض ہے, یہ آسمانی مرض ہے, یہ زمینی مرض معلوم نہیں ہوتا. تو بادشاہ سمجھ گیا کہ میں نے جو وہ ارادہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو میں معاذ اللہ شہید کروں گا, تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے تو چنانچہ اس نے فوری اس چیز سے توبہ کی, اس نے رجوع کیا میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا. ادھر اس نے رجوع کیا اپنے دل میں, اور ادھر جو ہے وہ یہ اس کا خون وغیرہ رک گیا. اب یہ قافلہ جو وہ مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچا. چونکہ اس وقت مدینہ منورہ جو ہے وہ یہاں کچھ اس طرح کے معاملات تو نہیں تھے, تو یہاں جو علماء تھے جو بادشاہ کے ساتھ تھے, انہوں نے جب مٹی سونگی تو بادشاہ کے جاتے وقت انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں جو نا وہ یہی رکنا ہے, آپ ہمیں اجازت دیں. تو بادشاہ نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل جو ہے نا ہم نے یہاں کی مٹی سونگی ہے, تو اس مٹی میں جو خوشبو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو علامات یہاں کے نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام یہیں تشریف فرما ہوں گے, وہ یہیں آئیں گے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, جو آپ لوگوں کی مرضی. اب بادشاہ نے جو نا سارے علماء کے لیے جو نا مکان تعمیر کروائے, اور ایک مکان جو نا 2 منزلہ تعمیر کروایا, اور اس وقت جو سب سے جو بڑے عالم تھے انہیں جو ہے نا یہ ایک مکتوب دیا, اور اس مکتوب میں کچھ اس طرح کا مضمون تھا جو کہ میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے جو ہے نا وہ اس میں نعت تھی, یعنی تعریف تھی, اور یہ عرض تھی کہ آپ جو ہے نا وہ میرے مکان کو نوازیے گا, اسی میں آپ ٹھہریے گا, اور کل بروز قیامت میری شفاعت بھی فرمائیے گا. اب یہ بادشاہ جو ہے نا یہ مکان وغیرہ سب تعمیر کروا کے, اور یہ مکتوب جو ہے وہ ان سب سے بڑے عالم کو دے کر بادشاہ وہاں سے روانہ ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام قدرت دیکھیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری اونٹنی جہاں ٹھہرے گی میں وہیں رکوں گا, میں وہیں قیام کروں گا. تو وہ اونٹنی جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان کے پاس رکی, اور یہ وہی مکان تھا جو اس بادشاہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تعمیر کروایا تھا, اور اس نے تمنا کی تھی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ جب تشریف لائیں تو اس مکان علی شان میں ٹھہرے. اب جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں جب تشریف فرما ہوئے تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مکتوب اس اپنے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. یہ دیکھیں کہ 1000 سال تک یہ مکتوب چلتا رہا, اور 1000 سال بعد جو ہے وہ کس طرح جو ہے یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکان علی شان جو ہے وہ سے نوازا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مدنی چینل کے